لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات بر محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فاطمہ مرحومہ بنت صادق علی مرحوم، طالب حسین مرحوم ابن چھٹکن کربلائی مرحوم، محمد حسن مرحوم، عرفان حیدر مرحوم ابن منیر حسن کربلائی مرحومین کی روح کو ایصال ثواب دے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، یہ مجلس عزا کہ جو بغرض بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، لہٰذا چند جملے، چند سطریں خود ایصال ثواب کے حوالے سے آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مجھ سے بہتر افراد یہاں تشریف فرما ہیں، بالخصوص جناب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی تائید انشاءاللہ حاصل رہے گی. یوں تو ہمارے مذہب میں، جسے مذہب تشیع کہا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے مختلف راستے اور متعدد طریقے بتائے گئے ہیں. مثلا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یا ان کی طرف سے صدقے اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، یا ان کی طرف سے جو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے اپنی زندگی میں، جو مال چھوڑ کے گئے ہیں، انہی پیسوں میں سے کچھ پیسہ کسی یتیم بچے کی تعلیم کے لیے صرف کیا جائے. من جملہ ایک چیز ہے جسے ہم مجلس عزا کہتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے.
امتیازی حیثیت جو حاصل ہے ہمارے یہاں ان تمام طریقہ یہ ایصال ثواب میں، وہ کسے حاصل ہے؟ مجلس عزا کو حاصل ہے۔ اور یہ خود ہم نے نہیں اس چیز کو وضع کیا ہے، ہم نے نہیں اس چیز کا استعمال کیا ہے، اس چیز کو وضع کیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ بہت توجہ رکھیے گا کہ مجلس عزا کو ایک امتیازی حیثیت اور صفت جو حاصل ہوئی ایصال ثواب کے عنوان سے، تو کیوں؟ مجھے دوسروں کی رائے کے بارے میں علم نہیں ہے کہ دوسرے افراد کا علمی نظریہ کیا کہتا ہے، اور جب نظریات کی بات ہوتی ہے تو اتنا یاد رکھیں کہ نظریات کی حد تک رہیں، ذات کی حد تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ توجہ ہے؟ اس لیے جو ہے نظریہ ذاتی نہیں ہونا چاہیے، نظریہ بحیثیت نظریہ ہو تو اس کی بات ایک الگ ہوتی ہے۔ یوں تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے جو علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، علماء ہے اور دیگر کتابیں، شہید اول نے، شہید ثانی پہ، اس طریقے سے جو آپ پڑھتے جائیں گے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے ہاں نظریات مختلف ضرور رہے ہیں، مگر کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کیا گیا، کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تو توجہ رکھیے گا، انہی میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ مجلس عزا ہے۔ خود مجھ جیسے کم علم طالب علم کا جو ذہن کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام طریقوں میں مجلس عزا کو ایصال ثواب میں ایک امتیازی صفت شاید اس لیے حاصل ہے کہ اور تمام طریقوں میں صرف ہم ہوتے ہیں، لیکن واحد عبادت ہے مجلس عزا جس میں ہم بھی ہوتے ہیں، ہمارے مولا بھی ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، یہ واحد عبادت ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بیٹا مجلس میں جانا شور مت کرنا، مجلس میں جانا باتمیز بیٹھنا، تہذیب کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہاں خالی ہم نہیں ہوتے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے وہ مقدس ہستیاں یہاں موجود ہوا کرتی ہیں۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب یہ مرکب اضافی ہے۔ ایصال اور ثواب دو لفظ جب پلس ہوئے ہیں تب یہ لفظ جا کر کے ایک لفظ بنا ہے ایصال ثواب۔ توجہ ہے؟ یعنی ثواب کو پہنچانا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک لیٹر آپ نے لکھا اور جب اسے ان تمام طریقوں کے حوالے کیا جس کے ذریعے سے وہ اس تک پہنچے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہاں سے لکھا اور وہ فیض آباد پہنچا، جیسے ہی ڈاکیہ کے ہاتھ میں آیا، احمد صاحب کے نام خط آیا ہے، اب وہ لے کر کے محلے میں ٹہل رہا ہے کہ احمد صاحب ہیں کون جنہیں یہ خط دیا جائے۔ تحقیق کرتا کرتا، جستجو کرتا کرتا، تلاش کرتا کرتا کسی کا ہاتھ پکڑا، بھائی بڑی دیر سے میں احمد صاحب کو تلاش کر رہا ہوں مگر احمد صاحب مجھے مل نہیں رہے۔ کہا ملیں گے کہاں سے، وہ تو دنیا میں رہے ہی نہیں۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، وہ تو ہے ہی نہیں تو ملیں گے کہاں سے؟ تو پتا چلا بھیجا ہوا خط تبھی منزل تک پہنچے گا جب وہ موجود ہو جسے بھیجا گیا۔ یہ کہاں بیٹھے میرے عزیزو آپ؟ جب وہ موجود ہو جسے بھیجا گیا۔ اب آپ سمجھے ایصال ثواب کا مطلب کہ مجلسوں کے ذریعے سے جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب کر کے بتاتے ہیں اے عقل کے اندھو، ہمارا مردہ مرا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر نہیں مانتے سن لیجئے بغور، تو خود آپ ہی کا یہ عقیدہ خطرے میں پڑے گا۔ جی، اس لیے کہ سیدھا سیدھا لفظ ہے، اس میں کوئی بحث کی گفتگو ہی نہیں ہے، کوئی بحث کی گفتگو نہیں۔ ایصال بھیجنا، ثواب کو بھیجنا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں۔ ایک بیٹا، ایک بچہ اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ابھی میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں آیت تک، لیکن ابتدائی مراحل ہیں، لہٰذا میں آیت کا بھی ترجمہ بھی میں نے نہیں کیا جان بوجھ کر۔ بیٹھا بیٹھا ماں یاد آئی، دیکھیے گا بھائی بہت توجہ، ماں یاد آئیں، ماں کی قبر کے سرانے پہنچا۔ مول صاحب سے بالخصوص توجہ چاہتا ہوں میں۔ ماں کی قبر کے سرانے پہنچا، پہنچنے کے بعد بیٹھ گیا، کچھ دیر روتا رہا، سورے پڑھے، اٹھ کھڑا ہوا، یاد آیا کہ ارے
जेब में तो मैं शमा लेके आया हूं। पहली चीज ये, उजाले की जरूरत कहां होती है? जहां अंधेरा हो। भाई तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, जहां अंधेरा हो वहां पर उजाला किया जाएगा। इसका मतलब कि दिन के उजाले में शमा की जरूरत है ना। यहां पे कोई शमा जलाए तो यह तहसील हासिल है, और यह कहा गया तहसील हासिल मुहाल है फिक़्ह की ज़बान में और रसूल की ज़बान में। जो चीज़ पहले ही आपको मिली हुई है उसको कहां से हासिल करूं, खुद आपके पास है। बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा हुजूर शाम करीब है, शाम होने वाली है, मैं ये चाहता हूं कि माँ की कब्र पर एक शमा रोशन कर दूं। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे वाह हो तुम्हारी अक्लों पर, अल्लाह अकबर। एहतराम में लफ्ज़ भी संभाल के बोलना है मुझे। मैंने कहा ज़रा वजाहत कर दीजिए, मैं इल्म की भीख चाहता हूँ। ये क्या मतलब है कि मैं यहाँ शमा रोशन कर रहा हूँ, शाम होने वाली है, तो आप कह रहे हैं वाह हो तुम्हारी अक्लों पर। मुस्कुरा के कहने लगे बेटा कब्र के बाहर उजाला करने से कुछ नहीं होने वाला है, उजाला वहां करो जहां अंधेरा है। मैंने कहा मतलब क्या है? कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ की कब्र में अंधेरा है या उजाला है? मैंने कहा मुझे नहीं इल्म है। कहा इतना याद रखो, बाहर उजाले की मोहताज नहीं है, कब्र के अंदर इतना उजाला कर दिया जाए कि मरने वाले को बाहर के उजाले की एहतियाज ही न रहे। बात पहुंच रही या नहीं? उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें अब यहां से उन्हें क्या हवाले करना है। तो इसका मतलब यह है, मुनकिर भी नहीं हूं मैं, इनकार नहीं करता हूं, किया जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इस बात पे हमारी नजर होनी चाहिए कि मरने वाले को कब्र के अंदर रोशनी की जरूरत है। वो उसे क्या चीजें रोशनी देंगी? यही कुरान, सदक़े, खैरात, मजलिसें, उनके नाम पे जितना ज़्यादा इंसान करता चला जाएगा उतना ज़्यादा उनकी कब्र में उजाला होता चला जाएगा। और ये दो रिश्ते ही तो बयान किए गए हैं मेरे अजीज़ों। अच्छा बताइए, दुनिया में क्या किसी को अल्लाह ने ये इल्म दिया तुम कितने साल जियोगे? किसी को नहीं मालूम। अभी हम हैं, सुबह तक का इल्म नहीं है, यहां तक कि भाई घर जाएं उसके बाद का इल्म नहीं है। यकीनन हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे घर वाले सब हम पे जान कुर्बान किए रहते हैं। अपने को संभाल के रखो, ओढ़ पहन के रखो, बाहर जाओ तो अच्छे से ख्याल रखो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने घर वालों से, अइज़ो अकारिब से, कि मुझे ज़रा ये बताएं कि जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं ये किस बुनियाद पे रखते हैं? कहने लगे रिश्ते की बुनियाद पे ख्याल रखते हैं। तो दो रिश्ते नज़र आए, एक रिश्ता है रिश्ता इंसानी और एक रिश्ता है रिश्ता ईमानी। एक रिश्ता है रिश्ता इंसानी और एक रिश्ता है रिश्ता ईमानी। इंसानी रिश्ता क्या है? जब तक जिंदगी है तब तक बड़ा ख्याल रखा जाएगा। जब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए तो उसी इंसान को जिससे इनका इंसानी रिश्ता था अपने दोष पे उठाया, 6 फीट नीचे दफन कर दिया और आगे बढ़िए। जब इंतकाल हो गया, दफन कर दिया, मजलिस हुई, 40वां हुआ, बरसी हुई, इसाले सवाब के इंतज़ाम होते रहे, यहाँ पर आकर के इंसानी रिश्ता तमाम हो जाता है। होता है या नहीं होता है? यहाँ पे आकर के इंसानी रिश्ता अपनी मंजिल को पहुँच जाता है। लेकिन यही इंसान जिसका एक और रिश्ता है, जिसे रिश्ता ईमानी कहते हैं, उसके बारे में कभी आपने गौर किया कि वो रिश्ता ईमानी क्या है? अब मैं जुमला आपके हवाले करता हूँ, आपकी समात की अदालत में है, जैसे चाहिएगा सुनिएगा। ये रिश्ता इंसानी है कि हमें कब्र के हवाले किया, उसके बाद हमारा ख्याल रखा गया। लेकिन पहले ये समझ लिया जाए कि रिश्ता इंसानी का की इंतहा क्या है, तब समझ में आएगा रिश्ता ईमानी की अहमियत क्या है। तवज्जो रखिएगा, पहले यह समझ लिया जाए कि रिश्ते इंसानी का नतीजा क्या है, इंतहा क्या है, इख्तिताम क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि रिश्ते ईमानी की अहमियत और अजमत क्या है। अब सुनिए रिश्ते ईमानी की अहमियत क्या है कि रिश्ते इंसानी के आगाज का नाम है विलादत, पैदाइश, इख्तिताम का नाम है कब्र। जहां पर रिश्ते ईमानी अपना रिश्ता इंसानी अपना मुंह मोड़ता है, वहीं से रिश्ता ईमानी अपना ताल्लुक जोड़ता है।
پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. جہاں پہ رشتہ انسانی منہ موڑ لیتا ہے وہیں سے رشتہ ایمانی آپ سے متصل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر کیا گیا ادھر سے کلے ایمان آ گیا کہ تمہارا رشتہ ختم میرا رشتہ شروع. یہی تو ہے رشتہ ایمانی. ایک صلوات تو پڑھیں بر محمد والے محمد. تو پتہ چلا کہ رشتہ ایمانی ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزوں کا انکار کر دے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. کون کون سی چیز میرے مولا؟ فرمانے لگے پہلی چیز ہے قبر. شیر عالم بھائی غور کریے گا. پہلی چیز ہے قبر، دوسری چیز ہے معراج، تیسری چیز ہے شفاعت. جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا نہیں. میں نے کہا میرے مولا یہ 3 چیزیں ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میرے مولا نے کہا سنو، موارد ہیں 3 مگر وجہ ہے 1. اب یہ مولا ہی نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میرے امام نے کہا سنو، موارد ہیں 3، منزلیں ہیں 3 مگر وجہ ہے 1. میں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ منکر قبر آپ کا کیوں نہیں، منکر معراج آپ کا کیوں نہیں، منکر شفاعت آپ کا کیوں نہیں؟ تو میرے مولا نے آواز دی سنو، اس لیے منکر قبر میرا نہیں ہے کیونکہ قبر میں ہے آمد علی. بھیا مولا کی لفظیں ہیں، اصغر مہدی کی لفظیں نہیں ہیں یہ، جیسے چاہیے گا سنیے گا. میرے مولا کہتے سنو اس لیے کہ قبر میں ہے آمد علی. میں نے کہا میرے مولا معراج کا منکر آپ کا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے کیونکہ معراج میں ہے آواز علی. میں نے کہا میرے مولا یہ بتائیے شفاعت کا منکر آپ کا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے کیونکہ شفاعت میں ہے اختیار علی. آپ نے غور کیا یہ تینوں مقام پر علی سامنے نظر آتے ہیں. قبر میں بھی علی، معراج میں بھی علی، اور پھر شفاعت میں بھی علی. اب اس علی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کی ابتدا کو کعبہ کہتے ہیں، جس کی معراج کو غدیر کہتے ہیں، جس کی انتہا کو مسجد کہتے ہیں. کسی بھی گھر کو پہچاننے کے لیے کس کا پہچاننا ضروری ہے بتائیے؟ پہلے اسے پہچانا جائے جس نے بنوایا ہے، تب صحیح تعارف ہوگا، ورنہ ایک طرفہ تعارف ہوگا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی پہلے اس گھر کے بنوانے والے کو یعنی مالک مکان کو پہچانا جائے تبھی صحیح تعارف ہوگا. یہ دیکھیے یہ بات توحید تک جاتی ہے مول صاحب ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آپ یہ پہچانیے کس نے اس کو وجود دیا ہے. یہ بات توحید تک اور عالم امکان تک جاتی ہے، پورے وجود تک جاتی ہے. یوں تو لوگ دنیا کو مان لیں کہ دنیا ہے، لیکن فقط دنیا کو ماننا کافی نہیں ہے، خالی دنیا کو پہچاننا کافی نہیں ہے جب تک دنیا کے خالق کو نہ پہچانا جائے. ہائے 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 کہاں ہے میری لفظیں؟ جب تک دنیا کے خالق کو نہ پہچانا جائے. اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی گھر کو تبھی صحیح طریقے سے بطور عتم تبھی اس کی معرفت ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے بنانے والے کی صحیح معرفت نہ ہو. اب مجھے بتاؤ خدا کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ کہا 2 طریقے سے. میں نے کہا کیسے؟ کہا یا تو خدا کو خدا والوں کے ذریعے سے پہچانیں گے یا خدا کے گھر کے ذریعے پہچانیں گے. کہنے لگے سنو، خدا کو یا تو خدا والوں کے ذریعے پہچانیں گے یا خدا کے گھر کے ذریعے پہچانیں گے. اب کائنات میں دو ہی گھر خدا کے لیے زیادہ مشہور ہیں. ایک کا نام ہے کعبہ، دوسرے کا نام ہے مسجد. ایک کا نام ہے کعبہ، دوسرے کا نام ہے مسجد. میں نے کہا ان کو کیسے پہچانا جائے کہ کعبہ کیا ہے اور مسجد کیا ہے؟ کہنے لگے سنو، کسی ایسے کو وسیلہ بناؤ جس کا تعلق کعبے سے بھی ہو. ذرا بولیں بھائی، شرمائے نہیں، خدا حسین کا واسطہ. کسی ایسے کو وسیلہ بناؤ جس کا تعلق کعبے سے بھی ہو.
جس کا تعلق مسجد سے بھی ہو. میں نے آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام بڑی شخصیتوں کا مطالعہ کیا, مجھے سوائے ابو طالب کے لال علی کے کوئی نظر نہ آیا جس کا کعبے سے بھی تعلق ہے, مسجد سے بھی تعلق ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. توجہ ہے. اب سوچئے یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہیں, جتنی چیزیں میں نے بیان کی ابھی تک, یہ ناقص زبان کامل تذکروں کو کہاں تک مکمل کرے گی؟ بھائی اتنا یوں سمجھ لیجئے, کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عطا کی ہوئی ہیں رسول کی, اور یہی قانون بتایا اسوہ حسنہ کا, یہی قانون بتایا اور مطلب بتایا اسوہ حسنہ کا کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو, اور جس سے روکے وہ رک جاؤ. چوں چرا تو رسول کے سامنے کرنا ہی نہیں ہے. کیوں کیا یہ نہیں کرنا ہے؟ اگر علم کے لیے ہے, میں نے اسی لیے قید لگا دی بھائی, اگر علم کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن کسی اور مقصد سے رسول کے سامنے چوں چرا کرنا یہ مشیت کو سخت ناگوار گزرتا ہے. بڑے عمدہ کسی نے شعر پڑھا یہاں پہ, اس تک میں آؤں گا انشاءاللہ, مولا عباس علیہ السلام تک, ہے نا. غور فرمائیے گا. اب رسول نے عالم اسلام کو یعنی مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں دی. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ بہت جلدی وہ چیزیں مانی جاتی ہیں, بہت جلدی ان چیزوں پہ یقین ہو جاتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوں. اس لیے میں نے بہت جلدی کہا, ورنہ یقین تو دھیرے دھیرے ہو ہی گئی, لیکن بہت جلدی اس پہ یقین ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس پر بھی یقین ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے ہوتا ہے. رسول کی ساری باتیں مانی, جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سب کو مانا. کس کے کہنے پہ مان لیا بھائی آپ نے؟ کوئی آپ کے پاس اصول ہے, کوئی ضابطہ ہے, کوئی معیار ہے, کوئی کسوٹی ہے؟ کہا کیونکہ رسول نے دیا تو ہم نے مان لیا, رسول نے کہا تو ہم نے مان لیا. یعنی کہ ساری چیزیں رسول کے کہنے پہ مانی گئیں. قرآن کو کیوں مانا؟ رسول کے کہنے پہ. یہ ساری چیزیں رسول کے کہنے پہ. مجھے گنانا نہیں ہے ورنہ لب میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. گویا کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں سب رسول کے کہنے سے مانی گئی, سب رسول کے دینے سے لی گئی. تو مجھے اتنا بتاؤ, جتنی چیزیں رسول نے دیں وہ آپ نے دیکھی یا بنا دیکھے لے لی؟ دیکھی یا بنا دیکھے لے لی؟ آدم کو دیکھا تھا آپ نے, چلیے چھوڑیے, ایک وہ خواب جسے انسان چلتے ہوئے دیکھتا ہے, جنت کا خواب, جاگتے ہوئے دیکھتا ہے. جنت دیکھی آپ نے؟ کہا نہیں, پھر بھی مان لی. جہنم پہ یقین ہے, چلیے ساری باتیں چھوڑیے. شیطان کو دیکھا آپ نے؟ کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں, ابھی تعویذ کا سہارا لینا پڑے گا. شیطان کو بھی نہیں دیکھا آپ نے, پھر بھی مان لیا. ارے کمال تو یہی ہے کہ وائے ہو ایسے لوگوں کی عقلوں پر کہ گمراہ کرنے والے کو بنا دیکھے مان لیا, ہدایت کرنے والے کو مانتے ہی نہیں ہے. ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ گمراہ کرنے والے کو بنا دیکھے مان لیا, اور جس کے وجود کے سبب آپ سلامت ہیں. ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے, لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. علامہ اقبال آپ کو اس شعر کے عوض میں سلام کہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہی چیزوں کو مانا گیا کہ جس کے ماننے میں اہل بیت کی فضیلت سامنے نہ آتی ہو, یا اگر آتی ہو تو اسے چھپایا گیا ہو. اگر گنانے لگوں تو ایک ایک چیز میں, جبکہ اہل بیت کی فضیلت ہے پوری کائنات میں. اب آئیے, مجھے غدیر تک نہیں لے کے جانا ہے, نہ جانے کتنے خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا, وہاں تک مجھے نہیں جانا ہے. جبکہ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جب سب کچھ بھی نہ دیکھے مان لیا, تو جس کو 1.25 لاکھ کے درمیان دکھایا گیا, جی بھائی بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں, اور یوں ہی نہیں دکھایا گیا, اٹھا کے دکھایا گیا, تاکہ کوئی ہم جیسے چھوٹے قد کا یہ نہ کہنے پائے ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہاں بیٹھے ہیں میرے عزیزو آپ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دکھانا تھا, اعلان کرنا تھا, اعلان ہو جاتا, لیکن نہیں اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ اس کا بھی ایک سبب ہے.
اٹھایا صرف اس لیے کہ جسے علی بلند کرے، جسے نبی بلند کرے وہ علی ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں گا، علی کے معنی تو پہلے ہی بلند تھے، مگر جب نبی نے اٹھایا تب تو اور زیادہ بلند ہو گئے۔ علی کے معنی تو پہلے ہی بلند ہیں، لیکن جب نبی نے بلند کیا تو کتنے بلند ہوئے، اس پہ غور فرمایا جائے۔ اب یہاں تک ہم آ گئے، اب غور کریے، تصور کریے کیا فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔ بھائی کبھی کبھی ان مسائل پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ اہل سنت حضرات کو جو ہمارے فقہائے کرام نے اپنی جان اپنی روح کہا، اپنے بھائی کا کیوں کہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، صرف ایک حرف کا فرق ہے بھائی، بہت دعائیں بہت توجہ، صرف ایک حرف کا فرق ہے، اور یہ حرف آپ ہی کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ سنیے، جس کعبے کو وہ قبلہ مانتے ہیں اسی کو ہم بھی قبلہ مانتے ہیں، جس رسول پہ وہ ایمان رکھتے ہیں اسی پہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اسی کتاب کو ہم بھی مانتے ہیں، جس نماز کو وہ مانتے ہیں اسی نماز کو ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر فرق کیا رہا ہم میں اور ان میں؟ اتنا فرق ہے کہ وہ لولا علی کہتے ہیں اور ہم مولا علی کہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا صرف ایک حرف کا فرق ہے بس۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم یہی کہہ کے چلے گئے، اے کاش کے ساری امت مسلمہ کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اجتماع کرنے کے بعد اسی لام کو میم سے بدلنے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اسی لام کو، میں نے کہا صرف ایک حرف کا فرق ہے، اسی لام کو میم سے بدل لیجئے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا جو کچھ ہے، اچھا جب رسول کے کہنے سے ہم نے ساری کائنات کو مانا تو مجھے جملہ کہنے کا موقع دیجئے، اسی رسول کے کہنے سے، نبی کے کہنے سے علی کو بھی ماننا چاہیے، فاطمہ کو بھی ماننا چاہیے، حسن کو بھی ماننا چاہیے، حسین کو بھی ماننا چاہیے۔ اس کے لیے ایک مثال دے دوں اور بات تمام ہو جائے۔ ایک درخت ہمارے سامنے ہو اور کوئی مولانا صاحب سے کہے آپ میں سے کہ مولانا صاحب کیا آپ کے پاس اتنی لفظیں ہیں کہ آپ اس درخت کی تعریف کر سکیں؟ کمال کیا آپ نے، اس میں تعریف کرنے میں کیا ہے، لیجئے تعریف سنیے آپ۔ کہا بسم اللہ۔ ہم نے کہا کیا درخت ہے، کیا اس کا تنا ہے، کتنا بھرا ہوا ہے؟ مولانا صاحب سوچ سمجھ کے تعریف کریں۔ مطلب کہا ہم نے درخت کی تعریف کرنے کو کہا ہے، اس کے تنے کی تعریف کرنے کو نہیں کہا۔ اچھا رکیے، دوبارہ موقع دیجیے۔ پھر میں نے تعریف کرنا شروع کی، کیا پھلدار درخت ہے، کتنے میٹھے اس کے پھل ہیں، کتنے شیریں کتنے پرذائقہ اس کے پھل ہیں۔ پھر روک دیا، ہم نے آپ کو درخت کی تعریف کرنے کو کہا ہے، اس کے پھل کی تعریف کرنے کو نہیں کہا۔ پھر موقع دیجیے، ہم نے کہا کیا ہری بھری شاخیں ہیں، کیا جھکاؤ ہے، کیا ہریالی ہے۔ پھر انہوں نے غیظ میں آ کے کہا مولانا صاحب آپ درخت کی صحیح تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیے اس میں نقص کیا ہے تعریف میں جو میں کر رہا ہوں؟ کہنے لگے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ درخت کی تعریف کریں، اور آپ کبھی اس کے تنے کی تعریف کرتے ہیں، کبھی شاخوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی پھل کی تعریف کرتے ہیں، کبھی پھول کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ درخت کی خالی درخت ہونے کے لحاظ سے تعریف نہیں ہو سکتی، بلکہ درخت تب تک مکمل درخت ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا تنا نہ ہو، جب تک اس کی شاخ نہ ہو، جب تک اس کا پھل نہ ہو، جب تک اس کا پھول نہ ہو۔ اے محمد کی تعریف کرنے پر یہ روکنے والوں کہ دیکھو صرف محمد کی تعریف کرو، علی کی تعریف نہ کرو، فاطمہ کی تعریف نہ کرو، حسن کی تعریف نہ کرو، حسین کی تعریف نہ کرو۔ ہم یہی تو تمہیں بتانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے درخت کی تعریف اس کے اجزاء کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طریقے سے محمد کی تعریف تب تک مکمل نہیں ہے۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر محمد کی تعریف ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے علی کی تعریف ہوگی، کسی نہ کسی جہت سے فاطمہ کا وجود سامنے آئے گا، کسی نہ کسی جہت سے حسن و حسین جیسے پھول سامنے نکھر کے آئیں گے،
ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب کو بلاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے ناقد کو بلاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے منطقی مباحث میں غوطہ زن کرنے والے کو بلاؤ، جسے پتہ ہو رسم تام کیا ہے، رسم ناقص کیا ہے، اسے بلاؤ اور کہو محمد کی تعریف کرے۔ اگر محمد کی تعریف میں ان چاروں اجزاء کا وجود نہ ہو، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مول صاحب کو گواہ بنا کے، ہو ہی نہیں، کس جہت سے آپ تعریف کریں گے محمد کی؟ محمد کی نماز کی تعریف کریں گے تو آئیے دکھاؤں، نماز میں ہیں اور حسین ان کے پشت پہ آ گئے، کس لحاظ سے آپ تعریف کریں گے بتائیے؟ بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں نا، توجہ ہے، کس لحاظ سے آپ تعریف کریں گے؟ ہر جہت میں ان کا وجود ہے۔ اب آئیے ایک جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا مجلس سے پہلے کہ پوری مجلس شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھی جائے، اس لیے کہ ایسے ایسے منکر دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جنہیں خود نہیں پتا ہے کہ محمد کا نام کیا ہے، محمد کے معنی کیا ہے۔ ارے جس کی اللہ نے تعریف کی ہو تم اس کے میں نقص نکالنے کے لیے آ گئے ہو، اس کی برائی ڈھونڈنے کے لیے آ گئے ہو۔ اتنا یاد رکھنا، سورج کی طرف تھوکنے والا خود ہی اس تھوک کا نشانہ بنتا ہے۔ محمد علم کا سورج ہے، محمد علم کا سورج ہے، محمد فضائل کا سورج ہے، محمد کمالات کے سورج ہیں۔ نام تو ایسا ہے کہ جب نام لو تو لب لب کو چومنے لگے، تو لب لب کو چومنے لگے۔ اور ان کا وجود تو ایسا ہے، اہل سنت رائٹر نے لکھا، جب یہ کسی گلی سے یا کسی مدینے کی سڑک سے گزرا کرتے تھے تو 3 دن تک گزرنے والا کہتا تھا ایسا لگتا ہے کہ آمینہ کا چاند یہاں سے گزرا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آمینہ کا چاند یہاں سے گزرا ہے۔ تو مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جس کے وجود میں اتنے زیادہ معجزے ہوں، جس کے وجود میں اتنے زیادہ فضائل ہوں، اس کے وجود میں نقص ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ایک جملہ کہوں گا برا مت مانیے گا، محمد کے وجود میں جو نقص ڈھونڈے پہلے اس کے شجرے کو چیک کرو۔ آپ بول ہی نہیں رہے، میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں غلط کہہ رہا ہوں تو ممبر سے اتار دینا مجھے۔ پہلے اس کے حسب و نسب کو چیک کرو، شجرہ دیکھو کہاں جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی نے خود کہا ہے کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہو، تم سے وہی نفرت کرے گا جو یا تو منافق ہو یا خبیث الولادہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، جو ایک نور کے ٹکڑے میں اثر ہے، بات آ گئی نا دلیل تک، وہی دوسرے میں بھی اثر آئے گا۔ اب غور فرمائیے آپ جو میں یہاں سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو شروع فرمائی کا جو ابتدا کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تاریخیں بتاتی ہیں؟ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ جس صبح کو محمد کائنات میں آئے، اس صبح سے پہلے جو شب تھی اس میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ قصر کسریٰ کے 14 کنکرے ٹوٹ کر زمین پہ گرے۔ یہ 14 کا گرنا بتاتا ہے آنے والا ایک نہیں ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے مجھے؟ دریائے ساوا خشک ہو گیا، بادشاہوں کے تخت اس صبح کو الٹے ہوئے ملے۔ بادشاہوں کے تختوں کا پلٹنا یہ بتاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے جس کے وجود سے سارے تخت پلٹ جائیں گے۔ صرف ایک تخت وجود میں ہوگا جسے تخت عدالت کہتے ہیں۔ سمجھ کے لفظ استعمال کیا، جسے تخت عدالت کہتے ہیں۔ اور جب عدالت کی بات آ گئی تو اتنا کہوں آپ کے سامنے، گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں حسن و قبح کے اعتبار سے حسین مانی جاتی ہیں، اچھی مانی جاتی ہیں، خوبصورت مانی جاتی ہیں، ان کا بھی حسن تبھی حسن ہے جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیور ہو۔ میرا جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا، آپ کی سماعت میں مجھے مکمل بھروسہ ہے۔ اس شے کا حسن تبھی برقرار رہے گا جب اس شے کے حسن کے ساتھ ساتھ اس حسن کا زیور بھی ہو۔ اگر وہ زیور نہیں رہے گا تو گویا کہ اس شے کا حسن مدھم پڑ جائے گا۔
ناقص ہو جائے گا، ویسا نہیں ہوگا جو اس کا حق ہے۔ اب آئیے غور اور توجہ بہت زیادہ، علم کا زیور ہے عمل، بہت قیمتی لفظ ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں جہاں تک آواز جائے مجمع میرے ساتھ ہو۔ علم کا زیور ہے جناب عمل، تو آئیے سوالات بھی قائم کرتے ہیں، جب علم کا زیور عمل ہے تو بے عملی کیوں؟ اب بولنا آپ پہ واجب ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں گے۔ جب علم کا زیور عمل ہے تو بے عملی کیوں؟ اگلا جملہ پڑھوں، برا تو نہیں مانیے گا، جب علم کا زیور عمل ہے تو بے عملی کیوں؟ جب دولت کا زیور سخاوت ہے تو کنجوسی کیوں؟ ہائے 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 ہائے، جب دولت کا زیور سخاوت ہے تو کنجوسی کیوں؟ جب حسن کا زیور پردہ ہے تو بے پردگی کیوں؟ یہی تو بولنا تھا آپ کو، آپ بولے ہی نہیں۔ جب حسن کا زیور پردہ ہے تو بے پردگی کیوں؟ ارے جب عبادت کا زیور خلوص ہے تو ریاکاری کیوں؟ نتیجے تک میرے ساتھ رہیے گا، قسم خدا کی ایک جملے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جب دولت کا زیور سخاوت ہے تو کنجوسی کیوں؟ جب حسن کا زیور پردہ ہے بے پردگی کیوں؟ اب مجھے بتاؤ، مولا کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والوں، پوری پوری رات یا حسین کا نعرہ لگانے والوں، مجھے بتاؤ جب عبادت کا زیور خلوص ہے تو ریاکاری کیوں؟ ارے جب عزاداری کا زیور اتحاد ہے تو اختلاف کیوں؟ توجہ، بہت توجہ میرے عزیزوں، مول صاحب میں کچھ عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل اجازت دے تو بولیے، گھبرائیے نہیں، نتیجہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور جو نتیجہ دے رہا ہوں شیر عالم بھائی اتنا بڑا نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی سیر کریں گے۔ جب علم کا زیور ہے تو جب علم کا زیور عمل ہے تو بے عملی کیوں؟ بتائیے مجھے، جب عزاداری کا زیور اتحاد ہے تو اختلاف کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد کو مانا، حسین کو مانا، حسین کی نہیں مانی۔ کہنے لگے فرق کیا؟ میں نے کہا سنو، جب حسین کو مانا جائے تو محبت کہتے ہیں، جب حسین کی مانا جائے تو مودت کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات تو بڑے پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، جب محمد کو مانا جائے تو محبت کہتے ہیں، جب اہل بیت کو مانا جائے تو محبت کہتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی مانی جائے تو وہی محبت مودت میں بدل جاتی ہے۔ میں کچھ سوچ کے آیا ہوں کہ یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں لفظ کہہ کے آگے جا رہا ہوں۔ اب آپ سمجھے محبت اور مودت میں کس چیز کا فرق ہے؟ جہاں دعویٰ ہو خالی وہاں پہ لوگ محبت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں دعوے کے ساتھ علی کا وجود دلیل بن جائے وہیں پر مودت محبت کو آئینہ دکھانے لگتی ہے کہ دیکھو تمہاری محبت ہی یہ میری مودت ہے۔ جب ہی میں رسول کا خیال کرتے ہوئے یہاں رکا ہوا ہوں، ورنہ جیسے تم بھاگے میں بھی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، علی نے وہاں پہ اپنے آپ کو برقرار رکھ کے بتایا تمہارا رشتہ اور میرا رشتہ اور ہے۔ اب غور کریے گا، میں مولانا صاحب، آپ مولانا صاحب نہیں، مولانا صاحب گلی سے گزر رہے ہیں، ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں، تو اب مولانا صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ سلام کریں تو میں جواب دوں، باخدا برسر منبر ہوں اپنے لیے بول رہا ہوں، یا کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پرنسپل، اسکول کا ٹیچر، کوئی بھی انسان جو کسی ایک عہدے پہ ہے یا دولت مند ہے، وہ یہ چاہے گا کہ پہلے سامنے والا سلام کرے تو میں۔ دیکھیے مثال 100% منطبق نہیں ہوتی ہے، مثال 90% منطبق ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن جس محمد کے حوالے سے میں جملے بول رہا ہوں وہی محمد جب عرب کی گلیوں میں چلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام اور پھر سلام کا جواب بھی آتا تھا۔
اس محمد کو خدا نے ایک بیٹی دی جس کا نام فاطمہ. یہیں تک مجھے لانا تھا آپ کو. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں میں. جو عمل رسول کا تھا، جو تہذیب رسول کی تھی، جو اخلاق رسول کا تھا، وہ بضعۃ منی ہونے کے ترجمے کے اعتبار سے سب بی بی کے اندر آ گیا. آپ بتائیے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے نا، جواب دینا واجب. آپ مجھے سلام کریں، میں آپ کو جواب نہ دوں تو آپ کو حق ہے نہ ٹوکنے کا؟ جی یہ حق بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے، کچھ تہذیب وہذیب نہیں آتی آپ کو. میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. لیکن تاریخ نے ایک منظر اور ایک موڑ دکھایا ہے کہ بی بی کو سلام کیا گیا. یہاں پہ ماشاءاللہ ایسے ایسے سننے والے ہیں کہ لفظ پڑھوں پورا پورا مضمون سمجھ جاتے ہیں، ہے نا. غور کریے گا. سلام کیا گیا، جواب سلام نہیں آیا. کیوں؟ سلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیں. آسان لفظوں میں سلامتی کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم. جواب واجب کیوں رکھا گیا؟ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے جب تم کو کوئی تحفہ دے تو اس کے ساتھ اس سے اور اچھا تحفہ دو. کوئی نیکی کرے تو اور اچھی نیکی کرو. جب سامنے والا آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو اب آپ پر بھی واجب ہے. اب مستحب نہیں رہ گیا. منطق سمجھیے اس کی، حکم شریعت کی. اب مستحب نہیں رہ گیا، اب آپ پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں. اے بی بی شہزادی کونین، جب آپ کو لوگوں نے سلام کیا، مخصوص افراد نے، تو پھر آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا جبکہ یہ عمل آپ کے لیے بھی واجب تھا؟ تو بی بی نے کہا میرے بابا کی حدیث نہیں سنی، توضیح المسائل نہیں پڑھی، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہا فقہ کی کتابیں یہی تو کہتی ہیں سلام کا جواب اسی کے دیا جائے گا جس کا اسلام ثابت ہو. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. سلام کا جواب اسی کے دیا جائے گا جس کا اسلام ثابت ہو. جس کے یہاں اسلام کی کوئی سند ہی نہیں، اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. میں نے کہا بی بی اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. گویا کہ بی بی نے ان لوگوں کے سلام کا جواب نہ دے کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو مجھے ستائے پہلے اس کا اسلام ثابت کرو. توجہ ہے؟ یہ ایک کڑی. دوسری بات اسی سے متصل، جب بی بی دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی، ہے نا، اس سے قبل بی بی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی؟ ابو الحسن فلاں 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 کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں روکا جنازے میں آنے سے. جبکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو انسان بنا بلائے نہیں جاتا ہے نا، اور یہ حقیقت بھی ہے. لیکن اگر کسی کے ہاں غم کا موقع وارد ہو جائے تو چاہے انسان بلائے چاہے نہ بلائے، ایک انسانیت کا فرض ادا کرتے ہوئے انسان ضرور جاتا ہے. انسانیت کا فرض ادا کرتے ہوئے جب بی بی کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور بی بی کی پہلے سے وصیت ہو کہ فلاں 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 کو جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، تو وجہ تو کچھ ہوگی. اب سنیے گا وجہ. کوئی لفظ نہیں، کوئی تمہید نہیں. میں سیدھے براہ راست بی بی سے تکلم کرنا چاہتا ہوں. بی بی مجھے علم کی بھیک دیجیے، مجھے خطابت کی بھیک دیجیے کہ آخر آپ نے کچھ لوگوں کو جنازے میں آنے سے روکا تو کیوں روکا؟ پھر بی بی نے کہا تم نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی. میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہا میرے بابا نے فرمایا جو شخص جنازے کے پیچھے پیچھے 4 قدم چل لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ارے بھائی بہت دور بات جا رہی، سمجھیے، قسم خدا کی بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں.
اے بی بی آپ نے جنازے میں آنے سے کیوں روکا ان کو جنازے میں آنے سے کیوں روکا؟ کہا تو نے میرے بابا کی حدیث نہیں پڑھی، جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اہل ولا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، گویا کہ شہزادی کونین نے مخصوص لوگوں کو جنازے میں آنے سے نہیں روکا تھا، بلکہ مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ ایک صلوات تو پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے بی بی نے ان کو روکا تھا، مغفرت کا دروازہ، بخشش کا وسیلہ ہی بند کر دیا، ذریعہ ہی بند کر دیا۔ توجہ ہے؟ اب آئیے آخری بات، ڈاکٹر جے این پرساد وہ کہتا ہے کہ سنو، اب یہاں سے میں 2 کان نہیں 4 کان چاہتا ہوں آپ کے۔ ہمارے مول صاحب جب ہمیں مول صاحب آغا ہم کو جب وہ اصول فقہ پڑھایا کرتے تھے شبی حیدر صاحب قبلہ، تو کہتے تھے بیٹا 2 کان ادھار لے کے آؤ۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ اتنی اہم بات ہے یہ کہ اگر اس کا ایک لفظ بھی مس کر دیا تم نے تو مجھے پھر سے دوبارہ جو ہے پورا چیپٹر ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو ان کی بات میں نے یہاں پڑھ دی، توجہ ہے، غور فرمائیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی بنیاد، اس کا عقیدہ اسلام کی بنیاد 4 خطبوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک، توجہ، یہاں سے لے کے وہاں تک 4 خطبوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کون کون سے خطبے؟ کہا سنو اور آپ بھی سنیے اور سلام کریے اپنی ماؤں کو جنہوں نے ولایت علی پہ پرورش کی ہے۔ وہ کہتا ہے ان 4 خطبوں میں سے پہلا خطبہ ہے خطبہ غدیر۔ کہتا اسلام کی بنیاد 4 خطبوں پر، اس میں پہلا خطبہ ہے خطبہ غدیر۔ میں نے کہا خطبہ غدیر کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتا سنو، اگر غدیر سے غداری نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی منافق نہ ہوتا۔ خدا کی میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہنے لگا اگر غدیر سے غداری نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی منافق نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا منافق کی جو اتنی لمبی لائن لگی ہے وہ غدیر کو بھلانے کی وجہ سے لگی ہے۔ غدیر بہت بڑی چیز ہے، اسی میں پورا اسلام ہے دیکھا جائے تو۔ آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا، خود خدا نے کہا ہے۔ دوسرا خطبہ کون سا ہے؟ کہا دوسرا خطبہ ہے خطبہ فدق۔ دوسرا خطبہ ہے خطبہ جو شہزادی نے دربار میں دیا ہے، بہت طویل خطبہ ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی میرے خیال سے پڑھا ہوگا، بس نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہتا دوسرا خطبہ ہے خطبہ فدق۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا سنو، اگر خطبہ فدق کو سمجھ لیا گیا ہوتا تو کوئی جہنم میں نہ جاتا۔ یہ گتھی ہے، گتھی، اسے سلجھانا پڑے گا۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے کہ خطبہ فدق کو اگر قاعدے سے سمجھ لیا جائے تو کوئی جہنم میں نہ جائے۔ کہنے لگا اس لیے کہ خطبہ فدق دیا کس نے؟ میں نے کہا محمد کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا نے۔ توجہ ہے نا؟ کہا یہ بتاؤ تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ تم کو یہ بھی نہیں پتا کہ فاطمہ کے معنی کیا؟ میں نے کہا کیا معنی ہے؟ کہنے لگا فاطمہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچانے والی۔ تو اگر خطبہ فدق کو صحیح سے سمجھ لیا گیا ہوتا تو کوئی جہنم میں جاتا ہی نہیں۔ تیسرا خطبہ کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا تیسرا خطبہ ہے، بھائی غور سے سنیے گا، تیسرا خطبہ ہے خطبہ زینب۔ شان خطبہ جناب زینب تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بی بی نے خطبہ دیا تو عالم کیا تھا؟ انسانوں کو تو چھوڑیے، جانوروں کے گلے میں جو گھنٹی بدھی ہوئی تھی اس کے بجنے کی آواز بھی وہ بجتی ہے کب؟
جب جانور اپنی گردن کو ہلاتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا، بی بی بول رہی تھی، خطبہ دے رہی تھی، ہم جیسے چھوٹے موٹے خطیب جب اپنی خطابت کے درمیان سب برداشت کر سکتے ہیں مگر ڈسٹرب نہیں برداشت کر سکتے، خلل نہیں برداشت کر سکتے، کہیں گے چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کبھی اور باتیں کر لینا، تو مجھے بتاؤ کہ انسان تو دور کی بات، جانوروں کی آوازیں کیوں بند ہو گئی؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا آج وہ بول رہی ہے جو ولی کی بیٹی ہے. اگر بات پہنچ جائے، قسم اگر بات پہنچ جائے آپ تک، آج وہ بول رہی ہے کہ جو خطیبہ شام ہے، جس کو خطابت بابا سے ورثے میں ملی ہے. خطبہ زینب، میں نے کہا بتا اس خطبہ زینب کا فائدہ کیا ہے؟ کہا سنو گے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا سنو، ماں نے، بھائی پوری توجہ، کیا فائدہ ہے خطبہ زینب کا؟ وہ کہتا ہے عقیدت میں آگے کہ ماں نے جن منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹائی، بیٹی نے انہی منافقوں کو خطبے کے خنجر سے ذبح کر دیا. ابھی بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اب آخری خطبہ بچا، خطبہ سید سجاد. میں نے کہا بتاؤ، تم نے 3 خطبوں کے فوائد بیان کر دیے، اب اس کا بھی فائدہ بتا دو. کہنے لگا سنیے مولانا صاحب، اگر خطبہ سید سجاد نہ ہوتا، جب مولا سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو کیا ہوا، کیا ہنگام تھا وہاں کا، کیا حالات تھے، آپ جانتے ہیں نا. تو اب جملہ سنیے. کہنے لگا اگر خطبہ سید سجاد نہ ہوتا تو قیامت تک پتہ ہی نہ چلتا کہ مومن کی اذان کون سی ہے، منافق کی اذان کون سی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنوں والی اذان کون ہے، منافقوں والی اذان کون ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. جب اذان ہوتی ہے سب سے پہلے علی اکبر کا تصور آتا ہے. اللہ اکبر، حسین کا علی اکبر. یہ مجلس عزا کہ جو چند مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، لہذا مصائب بھی اسی اعتبار سے ہونے چاہیے. ایک باپ بیٹوں کے لیے سایہ دار شجر کے مانند ہوتا ہے، بڑی عظمت ہے باپ کی. اسی طریقے سے ماں کی عظمت اگر سمجھنا ہو اور اس کی اہمیت جاننا تو اس سے پوچھو جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو. جب چیز کھو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے. ایک ماں ہی تو ہے کہ جو اپنے بیٹے سے بے غرض محبت رکھتی ہے. نہ دو مجھے کچھ، بس تمہاری محبت چاہیے. بیٹا اپنی ماں سے غافل ہو سکتا ہے مگر ماں اپنے بیٹے سے غافل نہیں ہو سکتی. تصور کریے جب کوئی بیٹا سفر کرتا ہے تو گھر کے دروازے تک جو چھوڑنے آتی ہے اسے ماں کہتے ہیں، اور جب تک بیٹا سامنے سے اوجھل نہ ہو جائے، نظروں سے ہٹ نہ جائے، تب تک ماں گھر کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہے. واپسی کی جب بات ہوتی ہے تو ہر لمحے ماں کو فکر ہوتی ہے. کبھی ٹیلی فون کے ذریعے سے کسی اور راستے سے معلوم کرتی رہتی ہے کہ میرا لال کہاں پہنچا، میرا لال کب مجھ سے ملنے آئے گا، میں اپنے لال کو کب دیکھ سکوں گی. جب عام ماؤں کا یہ حال ہے تو جو زہرا جیسی ماں ہو، جو فاطمہ جیسی ماں ہو، جو ام لیلا جیسی ماں ہو، جو رباب جیسی ماں ہو، اس کا کیا عالم ہوگا. خاندان اہل بیت کی
3 خاتون ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئیں، جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئیں۔ اس میں ایک 18 سال کی بطول، دوسرے 7 سال کی صغرا اور 4 سال کی سکینہ۔ جملہ برداشت کریں گے عزادارو؟ آوازوں کو نہ دبائیے گا۔ 18 سال کی فاطمہ کو بابا کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی صغرا کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ اگلا جملہ پڑھوں، 7 سال کی صغرا کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ ارے 4 سال کی سکینہ کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ دربار سے واپس اپنے گھر آئی، زینب دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں کو جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ کہنے لگی کہ اماں تم اتنی تھکی ہوئی کیوں معلوم ہوتی ہو؟ یہ اماں آپ کمر پہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ماں یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اے اماں کیا آپ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا؟ فاطمہ کہتی نہیں بیٹی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اتنی دیر تک دربار میں کھڑی رہی مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ فاطمہ کی بیٹی بیٹھ جاؤ۔ عزت دار گھرانوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی خاتون اپنا حق مانگنے کے لیے کسی کے گھر آتی ہے نا تو عزت دار گھرانے کے لوگ کہتے ہیں بی بی آپ گھر نہ آئیے، ہم خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ہائے زہرا جس کے گھر سے عزتوں کا رواج چلا۔ جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے، مرحومین کی روح کو شاد فرمائے۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا، زینب زار و قطار رونے لگی۔ روایت بتاتی ہے جب ایک ماں نے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا نا، ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لیا۔ جملہ سنو عزادارو، کلیجے سے لگا کہ ماں کہتی ہیں، فاطمہ کہتی ہیں اے بیٹی زینب سب روئیں مگر تم نہ رو۔ بیٹی زینب دربار میں جانے پہ سب تڑپے مگر تم گریہ نہ کرو۔ زینب نے کہا اماں کیوں؟ زینب نے کہا اماں کیوں؟ فاطمہ کہتی ہے بیٹی ارے یہ تو مدینے کا دربار ہے، تجھے کبھی کوفہ کا دربار، کبھی شام، نام رمو کا مجمع۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور مجلس کو تمام کر دیتا ہوں۔ 18 سال کی عمر، اس عمر میں اگر کسی پہ ضعیفی آ جائے تو سوچنے کا مقام ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور نماز کے لیے تکبیر کے لیے شہزادی نے اس طریقے سے اللہ اکبر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ جب ہاتھوں کو بلند کیا تو شہزادی کی انگلی مڑی ہوئی تھی، اس طریقے سے تھی۔ ابو الحسن نے فوراً کہا، علی نے کہا اے فاطمہ یہ تمہاری انگلی میں کتنا بڑا زخم ہے۔ فوراً بی بی نے کہا اے حسنین کے بابا کیا آپ نے دیکھ لیا؟ کیا آپ نے دیکھ لیا؟ ارے میں نے سب کچھ چھپایا، یہ تو انگلی کی بات تھی، ارے میری پسلی ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شہزادی نے وصیتیں کرنی تھی کر دیں کہ میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھیے گا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ 2 منظر پڑھنا چاہتا ہوں میں لسٹ تمام تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے۔ لیجیے وصیت تھی، انہی وصیتوں میں ایک وصیت بی بی نے کی، اے ابو الحسن میری اس وصیت پہ بہت خیال رکھنا۔ فرمائیے بنت رسول، کہا میری اہم ترین وصیت یہ ہے
کہ میرے چھوٹے شہزادے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ وصیت تمام ہو گئی، شہزادی کائنات سے چلی گئی۔ وصیت کے مطابق مولا علی قبر فاطمہ پہ آئے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا؟ قبر فاطمہ ہل رہی ہے۔ ہاتھوں کو رکھ دیا، اے بنت رسول کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں۔ کہا پھر زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ کہا علی جلدی گھر واپس جاؤ، میرا بچہ حسین پیاسا۔ جیسے ہی سنا ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بیت الشرف میں آئے، حسین کو آغوش میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، یہ مدینے کی پیاس بجھانے آ گئے۔ ارے کربلا میں آ جائیے گا جب یہ حسین۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے مولا شہزادی کو دفن کرنے کے بعد، رات کی تاریکی میں دفن کیا تھا نا، دفن کرنے کے بعد بیت الشرف میں آئے، اور آنے کے بعد مصلی بچھایا۔ میرے مولا مصلی عبادت پہ نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی جیسے ہی نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اتنے میں کسی کے سسکنے کی آواز آئی، اتنے میں کسی کے آپ بھی جنازہ دفن کر کے آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا کہ گھر والوں کا کیا عالم ہوتا ہے، بیٹی پہ کیا گزرتی ہے، بیٹوں پہ کیا گزرتی ہے۔ بھائی یہی سوچ کے منظر سن لیجئے، انشاءاللہ حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہی علی نے رونے کی آواز سنی، ایک مرتبہ اپنے آپ کو روکنے کے بعد کہتے ہیں کون ہے جو اس وقت بھی گریہ کر رہا ہے، جو اس وقت تڑپ کے رو رہا ہے؟ آواز آئی، اے آقا میں آپ کی کنیز فضہ ہوں، آقا میں آپ کی کنیز فضہ ہوں۔ میرے مولا نے کہا فضہ بتائیے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مولا پہلے چراغ روشن کریے تب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بھئی یہ سننا تھا، علی نے چراغ روشن کیا، علی کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ زینب ہے کہ جو حجرے کے کونے پہ سو رہی ہے، حسن دہلیز پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، سب نظر آتے ہیں مگر حسین نظر نہیں آتے۔ سب نظر آ رہے ہیں مگر حسین نظر نہیں آتے۔ علی نے ہاتھ میں چراغ لیا، جنت البقیع کی طرف چلے، زبان پہ یہ جملہ تھا، اے میرے لال حسین، اے ماں کی امانت حسین، اے نبی کے پھول حسین، میں تمہارے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے زہرا کی قبر پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین نے اپنے آپ کو ماں کی لائق پہ گرا۔ اے اماں تم یہاں سو رہی ہو، ہماری بہنوں پہ قیامت گزر گئی۔ اے اماں ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا، اے اماں ہماری دنیا تاریک ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فاطمہ مرحومہ بنت صادق علی مرحوم، طالب حسین مرحوم نے چھٹکن کربلائی مرحوم، محمد حسن مرحوم، عرفان حیدر مرحوم، ابن منیر حسن کربلائی مرحومین کی روح کو اصالِ ثواب